बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में जिन अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की सबक आमूज वाक़यात का जिक्र फरमाया है, इनमें से एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं। इरशादे बारी ताला है, और ज़करिया अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम ये सब नेकोकारों में से हैं। आज की इस वीडियो में हम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात व वाक़यात पर तफसीली तस्किरा करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में आप और आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाक़यात बताएंगे। याद रहे कि हर मुसलमान के लिए हर नबी की जिंदगी निहायत अहमियत की हामिल है और हर मुसलमान को चाहिए कि अनबिया कराम की सीरत से वाकिफ हों। आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। प्यारे दोस्तों, याद रहे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया। अगरचे कुरान करीम और सीरत व तवारीख की कुतुब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 ta 41, सूरह अनाम की आयत नंबर 85, सूरह मरियम की आयत नंबर 2 से 11 और सूरह अनबिया की आयत 89 से 90 तक कुछ अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का तस्किरा मिलता है। इनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नेज बाइबल में एक बाब सहीफा ज़करिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़करिया नहीं जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात में ज़करिया की विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मरबी और हजरत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। रिवायात के मुताबिक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, कादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लोका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी अकीदा था, जिसके ज़िम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफिज अब्दुल कासिम इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब हफल में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इस्मे गिरामी बरखिया था। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम के कस्बे माश की, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दीगर अनबिया कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। याद रहे कि दुनिया में जितने भी अनबिया किराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए, इन्होंने माश के लिए किसी न किसी पेशे को जरूर अपनाया। वो अपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने माश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते थे, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीस कर रोटी बनाई। नेज सतर पोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया।
شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بکریاں چرانا لکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بنایا کرتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی، اور حضرت عبداللہ بن صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ پیارے دوستو، بیچ میں تذکرہ چل پڑا کس نبی نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا۔ البتہ بات ہو رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ کہتے ہیں بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بن فاخود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ یاد رہے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا کہ اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ کہتے ہیں کہ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچے کے متعلق نظر مان چکی ہوں۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ
کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اسی لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان نشانات قدرت کی جن کا مشاہدہ حضرت زکریا نے فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے تو دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشہ بانجھ تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے خرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا علیہ السلام، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں؟ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف اور کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ذوق و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے،
प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी मबूस फरमाए और इन पर रहमतें और नेमतें भी नाजिल फरमाता रहा, मगर ये कौम नाफरमानियां करती रही और शिर्क में मुब्तला होकर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम ढाती रही, यहाँ तक कि इन्हें शहीद करने से भी दरेगा ना किया। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें तो इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। दोस्तों, जहाँ तक बात है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत की, तो बनी इसराइल ने पहले आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में थे। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। बास के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबई उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सरीन का कहना है कि इन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। कहा जाता है कि उस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से जायद थी। मौरखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का मजार शाम के शहर हलब की मस्जिद जामा ज़करिया में है। प्यारे दोस्तों, ये थी अनबिया कराम के सिलसिले की हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि बाकी मुसलमान भी इस ईमान अफरोज वाक़े को सुनकर अपना ईमान ताज़ा करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।